ایک تو میں بہت دن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جلسے جلوس جو ہیں، پہلے تو اس کو یہ کہا گیا کہ فجر کی نماز چونکہ ہمارے یہاں کے جلسے کا رواج جو میں نے دیکھا ہے یہاں کا، اور میرے چمپارن میں بھی ایسے ہی تھا پہلے، تو وہ کیا تھا، چمپارن میں چاہے بنگال میں خاص طور پر، آسام میں بھی بالاخص فجر کی آذان ہو رہی ہے اور ایک دو مہابختہ ابھی باقی ہیں جو آذان کے بعد دیں گے، نماز میں بھی فجر میں بھی 15 منٹ کے بجائے 25 منٹ کے بجائے 30 منٹ کر دو تاکہ ایک اور تقریر ہو جائے۔ پتہ تو نہیں ہوتا تھا، میں نے دیکھا ہے کئی جگہ۔ تو فجر کا بہانہ کر کے ہم لوگوں نے اس کو آدھی رات کیا۔ اب اس کے اور یہ ہے کہ رات کے سونے کی فضیلت اور یہ کہ فضیلت، رات کے سونے کی فضیلت تو معلوم ہے، رات کے مطالعے کی فضیلت معلوم ہے کسی کو؟ یا عمل ہے؟ عمل بھی کہہ رہا ہوں، رات کے جاگ کر کے پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے اس کو کہیں عمل میں نہیں دیکھ رہا ہوں، نہ بخاری پڑھانے والا کرتا ہے اور نہ بغدادی قاعدہ پڑھانے والا، تو اس کو مطالعے کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ اسی کو ضرورت ہے۔ 5 سال سے بغدادی قاعدہ مولانا پڑھا رہے ہیں، آپ کے مدرسے میں بھی دیکھتے ہوں گے، اسی ڈھرے پر پڑھا رہے ہیں جیسے پہلے دن بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ 5 سال میں تو اتنا تجربہ ہو جانا چاہیے، اتنی عقل اور اتنا اس کو مہارت ہونی چاہیے کہ پہلے جس طالب علم کو 2 مہینہ میں بغدادی قاعدہ ختم کراتے تھے، اب کیا ہونا چاہیے؟ 5 دن میں اس کو پڑھا دینا چاہیے۔ 5 سال کا تجربہ ہے، 50 اینگل سے 50 طرح کے کند ذہن اور اچھے لڑکے ملے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ ہم کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، بخاری پڑھانے والے کو ضرورت ہے مطالعہ کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ازہر لوگ تو پڑھے ہوئے، اس کو مطالعہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، حریری وریری سب تو پڑھاتے نہیں ہیں، اگر حریری پڑھاتے تو تھوڑا سا ضرورت تھی۔ تو یہ بتائیے یہ رات کس لیے بنی تھی؟ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عبادت کون مولانا صاحب کرتے ہیں؟ میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ کتنی عبادت کر لیتے ہیں اگر جلسہ نہیں کرتے ہیں جس رات، کتنا مطالعہ کر لیتے ہیں، کتنا کر لیتے ہیں۔ صرف فجر کی جو حقیقی تیاری ہے، جو اہل حدیث والی کہہ رہا ہوں میں، اہل حدیث والی نے ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے کیا، اہل حدیث مدرسوں میں جو نمازی لڑکے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، جلدی جلدی وضو کیا، جا کر کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ ایسا تو صحابہ کیا کبھی نہیں تھا، یقین جانیے۔ تو یہ اہل حدیثیت ہے کہاں، سلفیت ہے کہاں؟ صحابہ میں کوئی بتا دے کہ وہ فجر کی نماز میں دوڑ کر کے آ کر کے ملتے تھے، اللہ ماشاءاللہ اکے دکے ہے، ابو بکرہ وغیرہ کی حدیثیں تو وہ کون ہو گئی، چھوٹی نہیں ہے کوئی۔ تو یہ بتائیے کہ وہ کون سا، وہ فجر سے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا اور بڑے اطمینان سے آتے تھے وہ مسجد کی طرف۔ اللہ، یہی سلفیت ہے، یہی اہل حدیثیت ہے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات کی تردید نہیں کر رہے کہ فجر جلسے کی وجہ سے چھوٹ جائے، ہم اس کی تائید کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تائید اس معنی میں کہ ایک متبادل جو قرآن اور حدیث اور ایمان اور سلفیت اور اہل حدیثیت نے دے دیا ہے ہم کو، اسی پر چلے آ رہے ہیں، اسی سے کل برکت تھی، اس کو اپنائے، کچھ اپنائے تب ادھر سے کنسیشن کریں، ورنہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام۔ آپ لوگ برداشت کریں۔ چمپارن چلیے میں دکھاتا ہوں، آپ کے یہاں بھی کہیں کہیں ایسا ہوا ہوگا، اللہ نہ کرے۔ چمپارن میں مولانا عبد القیوم جیسے نام سنا کہ نہیں سنا ہے؟ مولانا عبد القیوم بصری، مفسر قرآن، کیا مرد، کیا عورت، اللہ، 15 کلومیٹر سے پیدل بیل گاڑی سے کیسے کیسے چلی جا رہی ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ ان کا بھی اور بھی لوگوں کا جو تقریر کرتے تھے، میں آپ کو اپنی آنکھوں کا دیکھ رہا ہوں، جو گیا صبح ہم لوگ مدرسے کے طالب علم تھے، نیپال کے بارڈر پر ہو رہا ہے، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، بھاگے کھیت۔ اب مدرسہ کے بچے بھی جانے کے لیے جلسہ میں تیار نہیں ہے، کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اور فجر کے وقت تک تو چھوڑیے، کب تک؟ عشاء تک والے میں نہیں حاضر ہو رہے ہیں۔ عشاء کے ہوتے ہوتے اب وہاں بھی دن میں کرتے کرتے
مولانا میں دل کے اپنا تجربہ کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث کا جلسہ بالکل فیکا پڑ گیا وہاں۔ اب جلسہ بھی چمپارن والے سنے کبھی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ شیخ صاحب آدمیوں کو دیکھو جلسہ پر جلسہ، جلسہ پر جلسہ تنگ کر دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، ادھر آج ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جس دن یہ کم ہوا، ہم جیسے غیر ہمدرد اسلام اور مسلمان اور اہل حدیثیت کے جو سمجھتے نہیں ہیں اللہ ہی مالک ہوگا اس دن، سمجھا آپ نے؟ آپ جو مدرسے کھول کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ 10 طرح کے تبصرے کر رہے ہیں، ان مدرسوں کو کم کر دیجئے، پھر دیکھیے کہاں جا رہی ہے اہل حدیثیت، کہاں جا رہا ہے اسلام، کہاں جا رہے ہیں مسلمان، کہاں جا رہی ہے داڑھی، کہاں جا رہی ہے ٹوپی۔ کسی چیز کو کہیے تو اتنا برا مت کر دیجئے، برا کہیے بھی تو اس کا متبادل پہلے رائج کر دیئے، کہیے نہیں جیسے میں کہا کر کے جا رہا ہوں، اس کا بدل لا دیجئے، ہے کہ نہیں؟ اس بدل کو لوگوں کو سمجھا دیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ چیز لا کر کے اس کے بعد دوسری، میں چمپارن میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جہاں جلسے ہوتے تھے رات کا کنسیشن کر کے رات کا ختم کیا، دن کا لائے، دن کا ختم کر کے اب کوئی جلسہ کرنے والا نہیں مل رہا ہے۔ ناظم بھی اتنے بے توفیق ہوتے ہیں، میں اپنے ناظم کو کوئی برا والا نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ناظم ہو سکتا ہے، وہ ہمت ہی نہیں جٹاتا۔ اب ان کو تھوڑا سا لوگوں کو جوش آیا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو فلاں مدرسے میں بیٹھ کر کے 10 آدمی کو جمع کرتے ہیں۔ یہ نوبت آ گئی ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ چندہ جو ہے، جو چندہ کرتے ہیں مدرسے والے، خوب مولانا بدر الزما اور پتہ نہیں قمر الزما اور نور الزما سب کو بلا کر کے جرجیس بھیڑ لگاتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ بھی ایک غنیمت ہے، طریقہ ہے لوگوں کو جمع کرنے کا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں سلبیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے نا بھائی، میں جتنا بول رہا ہوں اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو اس کی جو خامیاں اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے اور خوبیوں سے فائدہ اٹھائیے۔ مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر گھر کی عورت مثلا عورتوں کو اگر جلسے میں لا رہی ہیں، آتی ہیں کہ نہیں عورتیں؟ آپ کہتے ہیں عورتیں آتی ہیں سڑک پر گھومتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ تو آسان ہے ان کو لے آنا جلسہ گاہ میں، لیکن آپ اس سے بہتر متبادل یہ تلاش لیجئے کہ جتنی عورتیں جلسے میں آتی ہیں اس کے 10 گنا آ جائیں، یعنی سب آ جائیں، پہلے سے اس کی پلانی ہو، پہلے سے اس کا توعیہ ہو، پہلے سے اس کو سجھاؤ ہو، اسی ضمن میں آپ 10 حدیثیں گھر سے نکلنے کے آداب بہن میری آپ ضرور آئیں گے، سمجھا کہ نہیں؟ خواتین کو ضرور لے آئیے گا۔ اور اسی ضمن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابیات ایسے نکلتی تھی، کہیں آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا، کہیں یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ تو معزز گھرانے کے، ہم لوگ گھر کی عورتیں تو کبھی سڑک پر نہیں نکلتی، بازار تو جاتی نہیں ہے، تو یہ خالص دین کے نام پر آ رہی ہیں اور بیچاریوں کو ملتا کہاں ہے؟ تو اس لیے آپ لے کر کے آئیے، ضرور لے کر کے آئیے، آئیں سب اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آئیں، لیکن بڑے معزز گھرانے کے آپ لوگ ہیں اس طریقے سے، تو کہیں حدیث سنائیے، کہیں معزز گھرانہ سنائیے، اسی طرح سے بچوں کو کہیے کہ اس کو لے آئیے۔ پھر آپ کے پاس اسی طرح کے والنٹیئر تیار ہو۔ والنٹیئر کہتے ہیں کہ کام نہیں کرتے، ابھی کسی نے بتایا کہ والنٹیئر کام نہیں کرتے، بھائی کام کہاں کرتے ہیں؟ اکثر ناظم صاحب سے آپ چاہتے تو کام لے لیتے ہیں، نہیں چاہتے نہیں لیتے۔ 100 میں سے 5 تو کریں گے۔ مرکزی جمعیت کی جو رام لیلا کی 8 کانفرنس سے کی ہم لوگوں نے، عالمی کانفرنس، 117 ملکوں کے لوگ آئے، بعض میں آسٹریلیا امریکہ سے لے کر میں کہتا ہوں کہ 17 کمیٹیاں بناتے ہیں، پانی کا، اس کا اسٹیشن پر استقبال کا، فلاں کا، ڈھکا کا، اور ان کو سکھاتے بیٹھاتے 3 مہینہ پہلے سے تھک جاتے ہیں ہم لوگ، آدھا وقت ہم لوگوں کا برباد ہو جاتا ہے اس میں، تو ہمت تو نہیں ہارتے ہیں، لیکن ان کمیٹیوں میں سے 10 تو کام کرتی ہے نا، 5 کام تو کرتی ہے نا، 10 اگر دھوکہ دے دیتی ہیں یا ناکارہ نکلتی ہیں، پھر ان کا متبادل کچھ ضرور رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کہیں گے بزرگ آپ کو سنبھالنا ہے، یہ 3 آدمی کو جو بنایا ہے
یہ اب کا تب کا تجربہ ہے کہ اس اسٹیشن والے مسئلے کو رات بھر نہیں رہ پاتے یہ لوگ. اب پورے انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں, 2 دن پہلے سے آ رہے ہیں, لیکن آپ کو سنبھالنا ہے فلانا. یہ سے 3 گاڑی ان کو دی گئی ہے, اور تینوں آدمی نے کہا کہ میری گاڑی ہے مولانا, 3 دن بالکل فری, ڈرائیور نہیں تو میرا بھائی رہے گا. ایک آدمی مجھے یاد آتا ہے کہ اب تک نبھایا ہے وہ, اور اس مرتبہ 1-2 بندی تھے انہوں نے نبھایا, ورنہ ہم بغل سے بھی رکھتے ہیں کہ ایسا کر لیجئے. سمجھا آپ نے؟ تو میرے عزیزوں, اگر محنت کریں گے ہم تو صحابہ جن سے سب سے اچھے تھے, اللہ ہمارے ایمان میں قیامت تک, انہوں نے کہا نا کہ قیامت تک ویسی تاریخ شہیدیں گے, یہ مت کہیے گا ایسے. یہ تو ضرور کہیے کہ اب صحابہ کرام کے بعد تحریک شہیدین جس کے آپ کے باپ دادا خاص اس کا حصہ تھے, ویسے لوگ نہیں پیدا ہوئے. لیکن قیامت تک تو مہدی علیہ السلام تو آئیں گے نا, اس وقت سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوں گے, اور اس سے زیادہ ہم کو آپ لوگوں سے زیادہ امید ہے بھائی, ہے کہ نہیں؟ ایک دن بارش برستی ہے, اسی دن وہ کیا کہتے ہیں انگور پھلتا ہے, اسی دن کھا بھی تھوڑا لیتے ہیں. یہ سب مدرسے ہیں, یہ سب علماء ہیں, یہ سب انجمنیں ہیں, یہ سب جلسے ہیں, یہ سب تنظیمیں ہیں. ایک دن اپنا رنگ لائیں گی اور زمین ہموار ہو جائے گی انشاءاللہ. سمجھا؟ وہ آ کر کے سور نہیں پھونک دیں گے اسرافیل علیہ السلام کی طرح. سمجھ رہے ہیں؟ جس دن آپ کے گھر میں خیر پیدا ہوا سمجھئے کہ خیر شروع ہو گیا ہے. مایوسی تو ایسے بھی جائز نہیں ہے, لیکن کہیے کہ مایوسی کے جو بادل مڈلا رہے تھے وہ سب کافر ختم. اس نیت سے ہم لوگ کریں گے تو انشاءاللہ مولانا اخلاق صاحب کامیاب ہو جائیں. کہا مولانا زین العابدین صاحب تو چلے گئے. ہاں تو جلسہ میں وہ نکاح پڑھاتے, تو ہم سب لوگ مولانا نکاح بہت پڑھاتے ہوں گے. نکاح میں دیکھتا ہوں 2 دن خود بھی ہوتی ہے شادی کے دن, اور یہاں رجسٹر میں لکھ لیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ ان دو یعنی ایک کاغذ والا گواہ بناتے ہیں, ان 2 نام پڑھتے ہیں, ان 2 نامزد گواہوں کے یا ان 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ نے قبول کیا اور الفاظ کے ساتھ. اب پتہ چلا کہ وہ ایک گواہ تو جا کر کے ادھر کر رہے ہیں, کھانا دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا گواہ پتہ چلا کہ ادھر. بتائیے نکاح ہوگا؟ یہ اس طرح کا نکاح ہوتا ہے؟ تو میں اسی لیے کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کہاں کی بات لا کے کرتے ہیں. اور ابھی بریلی جیسی جگہ میں پڑھے لکھے لوگوں میں جب پوچھا تو کہنے کہ کہاں ہے, سارا نکلا ہے. بھائی دکھاؤ ذرا, ذمہ داری تو ہے. پتہ چلا کہ وہ بالکل ادھر دور کھانا ہے, وہاں پر ہے. کہا میں یہیں سے سن رہا ہوں, یعنی اس پر بھی ڈیٹائل کر رہے ہیں. شاہد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کما ترون القمر لیلۃ البدر, کا بدر وہ 14ویں چاند کی طرح دیکھے تب گواہی دیجیے بھائی, ایسا کیا چیز ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اس کو اصلاح کیجئے, ہے کہ نہیں. جلسہ ہی جب ہمارے فساد کا شکار ہو جائے گا تو بچے گا کیا. تو اس لیے اس میں اصلاح ہو, لیکن اصلاح سے پہلے اس کے متبادل بہت سی چیزیں ہو جانی چاہیے. ذہنی طور پر بھی ہم تیار ہوں, عملی طور پر بھی تیار, ہے کہ نہیں. اور یہ سب جتن کریں گے تو آپ لوگ برداشت کریں. تو کیرلا والوں کو کہوں کہ ہر گھر سے آدمی آتا ہے, عیسائی بھی آ جاتے, کرسچن بھی آ جاتے ہیں, ہندو بھی آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ حد یہ ہے کہ میں نے میری ان آنکھوں نے دیکھا فجر سے پہلے لڑکے پورا ایسے لے کر کے پرچے اور یہ وہ کھڑے ہیں. کہاں جا رہے بھائی؟ ابھی تو فجر کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو کہا کہ فجر کی نماز یہاں سے نکلیں گے, ادھر اتنے نکلیں گے, ادھر نکلیں گے. ہر ہندو, مسلم اور عیسائی, اہل حدیث, مجاہدین, غیر, سب کے گھروں میں وہ پرچہ اپنا 2 مہینہ پہلے پہنچا دیتے ہیں. اور جو راضی خوشی غیر اس سے راضی خوشی سے لے لیتے ہیں, کھائے نہ کھائے وہ اس دن. لیکن وہ اکثر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم 3 آدمی آئیں گے, اس کا اتنا پیسہ بنتا ہے, بہت معمولی رکھتے ہیں, لے دیں. یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے. اسی لیے ان کے ہاں لاکھوں ہو جاتے ہیں, 5-5 لاکھ ہو جاتے ہیں ان کے جو اہم پروگرام ہوتا ہے. تو آنند فانند کیا تھا تو اس میں بھی دیکھا کہ پورا دیکھتے ہی پریشان تھے لوگ کہ کیسے مولانا مظہر مول فیضان کے جو گئے تھے ناظم شیخ الجامعہ, تو
परेशान थे, कहा कि देखिए नहीं, आनंद फानंद किया और नजरतुल मुजाहिदीन ने नहीं किया, उसके बावजूद ये समुंदर, एक तरफ समुंदर के पानी है ठाठे मार रहा और दूसरी तरफ ये मौजज़न है, देख के आदमी ताज्जुब होता था। तो मेहनत करें हम लोग। हम जमीयत जमात की बात क्यों करने जाए, इसमें जो मैंने बात कही है सब जमीयत में आ गई। एक मेंबर अपने अमीर और नाजिम से अपने को क्यों कम समझ लेता है? क्यों नहीं समझते कि जितना मैं नशीत रहूंगा, जितना मैं काम करूंगा, यानी अपने मोहल्ले की मस्जिद में आप देखिए कितने लोग बैठे यहाँ, इतने लोग अपने अपने मस्जिद में सिर्फ दर्स हदीस का एहतमाम कर लें, वो भी 5 वक्त में से एक वक्त, ये और वो भी जमीयत तंजीम का नाम लेकर के, भाई हमारी तंजीम ने पास किया है, हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है। ये बताइए कि फिर शिकायत का मौका मिलेगा कि हमारी जमीयत कुछ नहीं कर रही है? बताइए। ये मेंबरान करें, मेंबरान से जुड़ा गए हैं जो कहते हैं हम कौन मेंबर हैं, तो मेंबर नहीं है तो अहले हदीस के फर्क तो है। मेंबर नहीं बने, किसी वजह से नहीं बने, हम आप पर कोई हुक्म नहीं लगाते, लेकिन नहीं बना तो आपका फर्ज तो और है कि भाई ये तो मेंबरी की वजह से बंधे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो करते होंगे, हम तो सीधे से बंधे नहीं, मेरा क्या हाल होगा? तो हम ऐसे कर लें। यही हाल कुर्सी का है। कुर्सी पर कभी भी एक ही आदमी बैठेगा, एक कुर्सी एक ही आदमी न बैठेगा है? तो अब फसाद इस हद तक फैला, इसको कहीं मत जाके कहिएगा, इसको भी कान से निकाल दिए मौलवी लोग बड़ी अजीब तरह से। और मौलवी लोगों के पास सबसे ज्यादा, जो जितना ज्यादा जिम्मेदार होता है उसके पास उतने ज्यादा शैतान आते हैं। तो वो बेचारा जो शराब पी रहा है उसको कौन भटकाएगा? भाई आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपको भटकाएगा ना। जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसको भटकाएगा, जो गली में पहले से गंदा पड़ा उसको क्यों भटकाएगा वो? तो बहुत लोग समझते हैं कि वो, अरे भाई जिसके पास ईमान है उसी ईमान को छीनने के लिए वो आएगा। एक से उससे नहीं छीनेगा तो इब्लीस अपने लश्कर तैयार करेगा, उसके पास बहुत ट्रेंड लश्कर होती है। तो कहता है कि भाई आज इसने कुछ काम नहीं किया, इसके साथ 2-4 और पलटनों को लगाओ। होते हैं ना, हमारे सरहद पर लड़ाई होती है तो कहते हैं पंजाब रेजिमेंट को भी भेज दो, मुस्लिम रेजिमेंट को भी भेज दो, है कि नहीं, सिख रेजिमेंट को भी भेज दो। एक एक को जुजू कमजोर पड़ता जाता है या जरूरत पड़ती जाती है, क्या करते हैं? भेजते कि नहीं भेजते? हमारे पास खुद हम नहीं है, कहां से जब कैसे मदद मिलेगी जमीयत को, कैसे मदद मिलेगी मदरसों को? मदरसों को कोई बस मदरसा काम कर लिया, उसके जिम्मे छोड़ दिया, 5 साल के बाद कहेंगे, 4 साल अगले इलेक्शन में कहेंगे कि ये सेक्रेटरी साहब फेल हो गए। मुखिया को मैं कहता हूं, मुखिया को बनाने के दिन से सोचते हैं कि अगले तक जितनी गलतियां लिख के रखते हैं, जितना काम नहीं किया वो लिख के रखते हैं। अरे जो नहीं किया उसको तुम करके करवा के दिखाओ ना, उसके साथ लग जाओ। आप कुछ भी नहीं तो दुआ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताइए। आपको वो मत हल्का मत लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी और इन सब का वतीरा था कि जो बादशाह मारता था, जालिम था, काम नहीं करता था, उसी के लिए सबसे ज्यादा दुआ करते थे, नहीं करते थे। 3 बादशाहों ने पीटा था और बिल्कुल उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी, और तब भी एक दिन दुआ ऐसे करने लगे। इमाम मरवजी को जवाब दिया कि देखो ये मुझसे तो नहीं होगा। खलफचार और इस बादशाह के कौन था वो, मामून और मुअतसिम और वासिक, 3 बादशाहों ने मारा था। तो मरवजी है कहा कि आप एक झंडा उठाइए, इनको हम तख्ता पलट देते हैं। रोने लगे हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल, कहा कि अगर मेरी जिंदगी, ए अल्लाह, अगर मुझे मालूम होता है एक दुआ मेरी पूरी जिंदगी में कबूल होगी तो इसको भी मैं रखता इसके लिए जो मुझे सुबह शाम खोलेगा। भाई ये किस्से कहानी की चीज नहीं है, ये हमारे असलाफ, खुद अल्लाह के नबी का सबसे गंदे लोग जो उस नबी पर हाथ उठाए और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो हम, हमारी अहले हदीसियत है कहां भाई? किताब सुन्नत के मानने वाले कहां ठहरे हम? और क़यामत के दिन किसी और चीज का जवाब नहीं होगा, न मेरी पगड़ी का, न मेरे कुर्ते का, राई का होगा। मैं उस माना में नहीं कह रहा हूं, मैं इस माना में कह रहा हूं कि ये होगा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम ला यनफ़ा यौम ला यनफ़ा मालुन, न माल, न जाह, न अक़ल, न मंतिक, न उठा, न पटक, न फसाद, एक दूसरे को पछाड़ देना, पीछे कर देना, कुछ नहीं काम आएगा
الا من اتى اللہ، اور بال بچے مال دولت تو آئیں گے ہی نہیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ قلب سلیم آئے گا، دل بہت صاف ہوگا، اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوگا، اور اس صاف دل کے ذریعے سے ہوگا۔ سمجھا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں نے اس پر کہا ہے، اور آپ لوگ اس جلسوں کے سدھار سے متعلق، مدرسوں سے متعلق، اور سب سے بڑی چیز اپنی جمعیت و جماعت سے متعلق ایک جملہ اور پڑھوں گا میں، کما تعیش و تموت۔ کس کی خواہش نہیں کہ لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہوتی؟ جلدی سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جیسے خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ مر نہ جاؤں، تو دعا بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کلمہ نہ نکلے منہ سے جب ایکسیڈنٹ ہو، چاہے جب مرو، لیکن اتنا تو ہوگا کہ آخری کلمہ میرا وہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا بیٹھ سے بیٹھ۔ ہوتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی؟ ہم جیسے غافل لوگوں کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو کون آدمی نہیں چاہتا کہ لا الہ پر موت ہو اور جنت میں داخل ہو، اور دنیا کی پریشانیاں نہیں برداشت کر پا رہے ہیں تو آخرت کی پریشانی کیسے برداشت کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جیسی زندگی ویسی موت، کما تعیشو تموت، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے موت ویسے ہی آئے گی، چاہے 1000 مولانا اگل بغل بیٹھے ہو اور تلقین کر رہے ہو، نہیں نکل سکے گی زبان۔ لیکن زندگی میں اگر عادت ہے اللہ کو یاد کرنے کی تو موت اس پر آئے گی، کوئی روک نہیں سکا۔ ابو جہل ادھر ابا بیٹھے رہیں گے تب بھی نہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تب بھی کلمہ نکلوا سکے کسی کیا؟ بھائی کیوں ہم لوگ اتنا زیادہ غافل ہو رہے ہیں؟ تو ہم لوگوں کو ایسے ہی بننا ہے۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، جیسے تم مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اندھے بہرے کالے کلوٹے مارے، کالے کلوٹے سے مطلب یہ کہ جہنم کا کوئلہ بننے والا کافر ہوگا۔ تو وہ سب چیزیں بھی ہم لوگوں کو ہر وقت یاد کرنی ہے، اپنے اس جماعت کو، جمعیت سے متعلق سوچ کر کے۔ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت کام نہیں کرتی، بھائی یہ اتنا بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں، یہ بھی مدرسہ چلاتے ہیں، آپ بھی مدرسہ چلاتے ہیں، یہ مدرسہ والا کام نہیں ہے، سیکریٹری سے آپ مدرسہ نہیں چلے گا۔ تب لوگ کہتے ہیں جو مدرسے چلاتے ہیں ان کو ہٹا کر کے اس کو ناظم بنائیے جو نہیں۔ اب اس بیچارے کو کیا کہیں گے؟ وہ تو اپنے مدرس سے کچھ کام لے لیتا ہے، دوسرے مدرسوں میں جاتا تو اس سے بھی تعلق ہے، کچھ نہ کچھ تعلق ہے نا بھائی ناظم کا، تو اس کی بنیاد پر کچھ حرام ہو رہا ہے، وہ بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب اگر دل ایک کر لو تو کوئی لولا لنگڑا بھی بنے گا تو تمہاری جمعیت دوڑے گی نہیں دوڑے مولانا؟ تو ایسا آپ لوگ کیجئے، اور جو بن جائے اس کی خوب مدد کیجئے، خوب چلیے اس کے ساتھ۔ اور جو نہیں بنا ہے وہ سمجھے کہ ہمارے لیے جواب دہی سے بچ گیا ہو، لیکن نیکی میں کمی نہیں، سب راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور بڑی وہ بات جو کہنے جا رہا ہوں اس سے تو آپ لوگوں کو خوش ہوں گے نہیں، ناراض ہوں گے۔ مرکزی جمعیت میں جب ہماری شہری جمعیت اور صوبائی جمعیت لکھ دیتی ہے کہ یہ مدرسہ ہے، تو مرکزی جمعیت کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ توصیہ لکھے آپ کے لیے، پورے انڈیا کے لیے خوشی ہوتی ہے، بلکہ اسی لیے بیٹھے وہ کہ کوئی اب نظم یہاں کوئی چیز ہو رہی ہے۔ ہمارے اوقاف کی 50 مدرسوں کے اوقاف رہ گئے جو میز پورٹل پر نہیں چلے۔ جمعیت اسی لیے بنی ہے کہ تازہ خبر، مولانا بعض صوبوں نے کہا کہ آج پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں، پورا دن بیٹھے ہوئے ہیں، اب 10 گھنٹے مولانا رہ گئے ہیں، ابھی ہمارے علاقے کے چاہے ہماری یہ اتنی اوقاف کے پورٹل پر نہیں چل سکے۔ ایسی بھی جمعیتیں ہیں مولانا، اب کچھ ایسی ہے جو آج تک کوئی جواب نہیں دی ہے، فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ کہاں سے کیسے نظم جماعت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک تھوڑی سی چیز ہو، اب کہیں گے آپ آگے کون سا مدرسہ کیا نام ہے اس کا؟ محض سنابل میں آ گئے اور ہم کو تو خبر ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی خبر آپ کو اگر نہیں تھی تو آپ ہم کو مرکز کو کہتے کہ بھائی اس طرح سے خبر ہے نہیں، اور اگر خبر تھی تو آپ تیاری کر کے آتے۔ تو یہ سب چیزیں کرنے کے لیے چاہے تو ہم 1 منٹ میں جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں، کسی کی غلطی کو سدھار بھی سکتے ہیں، اور اس پر اجر بھی کما سکتے ہیں، اس کو معذور بھی کرنا سکتے ہیں۔
تو توسیہ سے متعلق یہی ہے، کیرلا والوں نے اور کشمیر والوں نے، کشمیر کا ذکر چھوڑیے، تو بالکل بیکار ہے اس معاملے میں کہ کوئی توسیہ لکھا جائے اس کو، 1 2 5 کہا تھا، اس میں سے 2 کو بھی نہیں دیا۔ لیکن کیرلا کی بات کرتا ہوں، وہ بڑی کہا گیا کہ بھائی تمہارے یہاں نہیں جاتے، بہت کہتے کہا 5 کہا، پھر 10 کہا، 10 کی جگہ پر ہم نے سینکڑوں لکھ دیے، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو اس میں 2 باتیں یاد رکھیے گا، کسی پر کوئی اعتراض نہ ہو، نہ ناظم پر، نہ امیر پر، نہ کسی یہ پر کہ فلاں نے ہمارا کاٹ دیا۔ ہمارے سینکڑوں سب مدرسے صحیح ہے، ہو سکتا ہے 1 آدھ 2 بہت صحیح نہیں ہو، لیکن اکثر صحیح ہیں۔ تو اس میں سے جو لوگ بہت ایسے ہی مدرسہ چلا رہے ہیں تو ان کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جو مدرسے واقعی ہمارے چل رہے ہیں، پریشان ہیں یا اچھا چل رہے ہیں، تو ان کو یہ لوگ دیکھتے ہیں، اس میں سے بہت چند کو، 10 پورے انڈیا سے کہتے ہیں، یعنی اس سے بھائی کوئی یعنی غیر مناسب بات ہے کہ مرکز کو کہا جائے جہاں 5000 مدرسوں کی فہرست ہے کہ آپ 10 کو کس کو لکھیں کس کو چھوڑیں گے، یہ بتائیے۔ کہتے زبردستی پر سال 150 لکھا گیا تو وہ تماشا، اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے، کہتے تو آپ نہیں جانتے ہیں نزاکت، 10 طرح کے مسئلے کھڑے ہو جائیں، اس لیے آپ لوگ یہاں کسی کو نہیں کہیے۔ ہم نے یہ کیا کہ چند مدرسوں کا اس ضلع کے بھی لکھیں گے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ سینکڑوں ہو جائیں گے میرے خیال سے پورے انڈیا سے، پورے انڈیا سے نہ تو بنگال، بہار اور آسام اور جھارکھنڈ اور یو پی بھی اب اس میں آ رہا ہے۔ تو اب اس میں ہم 100 بھی لکھ کر کے ان کے سامنے ہوتا ہے کیسے جائیں گے، پھر وہ یہی کہیں گے کہ بھئی آپ نے اتنا بھیج دیا، اور اس میں سے بھی کچھ واپس آ جا رہے ہیں، اب کچھ کہو جا رہا ہے کام۔ تو اس کو حساسیت، ہمارے مدرسے ہم نے چلایا، ہمارے باپ دادا نے چلایا ہے اور چلائیں گے، پورا انڈیا ہے، پوری دنیا ہے، خود ہم ہیں، اس کو چلائیں گے، ادارے اللہ کے بھروسے قائم کیا ہے، اور سب کا تعاون رہے گا، لیکن کسی ایک پر ڈیپینڈ کر کے کوئی مسئلہ کرنا اور ناراضگی جتانا ہمارا ہوتا تو بنا۔ اس مرتبہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان سے مطلب ایک بھی نہیں لکھوں گا، سب کو بھیجوں گا، میں کیوں جاؤں گا بھیجنے، لیکن ڈرانے کے لیے کہ سب جائیں گے، آپ جس کو دینا ہوگا دے دیجئے، جس کو نہیں دینا نہیں دینا۔ ہمارے جھگڑا مت پیدا کیجئے، بدگمانی مت پیدا کیجئے، یہی آئیں گے، کہا لا یہ شیخ کیسے ہذا ممکن، ہمارے یہاں تو چل رہا ہے بھیڑ لگا دیتے تو اتنا مزاج نہیں ہے یہاں۔ تو میرے عزیزوں، پر سال میری فلائٹ چھوٹ گئی تھی اور میں فیملی کے ساتھ تھا، فیملی یعنی بیوی کے ساتھ تھا، کوئی پہنچانے والا تھا، میں لے کے چلا گیا، فلائٹ چھوٹ گئی ان کے جلسے سے، اور ایک مسجد ایئرپورٹ کے پاس فجر میں ڈھونڈتے گیا، فجر میں نماز ایئرپورٹ کے پاس، تو ایک آسامی، ایک بنگالی، اب پتہ نہیں شاید ایک بہاری بھی تھے، 3 آدمی 1.25 مہینہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد، انتظار کر رہے کہ توصیہ لکھوانا ہے۔ اتنا دیر میں تو آپ ایسے گھومتے تو کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوتا۔ میں منع نہیں کرتا کیرلا نہ جائیں، لیکن ان کی کچھ مجبوری ہوگی، اور آپ کی بھی کچھ، آپ کی زیادہ مجبوریاں ہیں، ہماری بھی مجبوریاں ہیں، تو جس کو مل جائے، من وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہے کہ نہیں؟ بات بہت لمبی ہو گئی، میں تو 1 منٹ، لیکن اتنی ہی دیر کے لیے طاقت اگر لوٹ آئی ہے تو اتنا تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ جان میں جان ہے، یہی تجربہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے بھائیوں کو جو خاص طور پہ ادارے چلا رہے، اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے ہر طریقے کی، اور ان کو اللہ جل شانہ ہر طرح کی توفیقات سے مالا مال فرمائے، ہماری جمعیت کو، جماعت کو، ملت کو قائم و دائم رکھے، اور ہمارے ہر بچے کو اور سب لوگوں کو اللہ جل شانہ اس ملک کے لیے بہت بڑا نجات دہندہ بنا دے، اور امن و شانتی کا سب سے بڑا ان کو علم بردار بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکریہ جزاکم تو ہمارے امیر و محترم جو اپنی قیمتی نصیحت سے ہم سب کو محفوظ فرما رہے تھے، جو چاہ رہا تھا کہ آپ سے اور زیادہ سنیں اور یہ وقت کا تقاضا ہے شیخ کا، جیسے ذکر کیا شیخ نے کہ آپ کے مسائل بھی سن گئی تھی، اس لیے دوسرے اور مقررین ہیں ہمارے، اور آپ لوگ اپنے گھروں میں رکھیں، اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، سارا کھانے کا انتظام ہے، اور ہمارے شیخ محترم ابھی یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔